بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا سیریز کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے کوششوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور حضرت معاویہ کی بیماری اور ان کی وصیت کے متعلق بھی بتایا گیا تھا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی قسط کو ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور ان کی اپنی بیٹیوں سے کی گئی گفتگو بیان کی جائے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیا شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بیماری میں کوئی افاقہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دیگر افراد آپ کے پاس جمع رہتے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، میں اس کھیتی کی مانند ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہو۔ تم لوگوں پر میں نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی، اب میں بھی اس سے تھک گیا ہوں، اور غالباً تم لوگ بھی تھک چکے ہوگے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم سے جدا ہو جاؤں، اور غالباً تم بھی یہی چاہتے ہوگے۔ میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے تجھ سے ملنے کی تمنا ہے، اس لیے تو بھی مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما اور اس ملاقات میں برکت عطا فرما۔ آپ کی اس گفتگو کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دم بیماری نے اس قدر غلبہ کیا کہ کسی بھی علاج معالجے کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو اپنے اہل و عیال سے فرمایا کہ میری آنکھوں میں سرما لگا دو اور سر میں تیل ڈال دو۔ لوگوں سے کہہ دو کہ آئیں اور کھڑے کھڑے سلام کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ کے کہے پر عمل کیا گیا۔ آپ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ لوگ آتے تھے اور کھڑے کھڑے سلام کرتے تھے۔ آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا آخری وقت ہے، مگر یہ تو تندرست دکھائی دیتے ہیں۔ جس روز امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اس روز آپ کو خون میں تھوک آنا شروع ہو گیا تھا۔ نکاہت اور کمزوری کے باعث کروٹ لینا بھی دشوار تھا۔ آپ کی 2 بیٹیاں پاس بیٹھی کروٹ لینے میں مدد کرتی تھیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کو الٹ پلٹ کر رہی ہو جو دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں ماہر تھا۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک مال جمع کرتا رہا۔ اس کے بعد وصیت فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قمیض مجھے پہننے کے لیے دی تھی، میرے مرنے کے بعد مجھے وہ پہنا دینا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن تراشنے پر میں نے کترن اٹھا لی تھی اور ایک شیشی میں اسے رکھ دیا تھا۔ اس کترن یعنی ناخنوں کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو ریزہ ریزہ کر کے میری آنکھوں اور میرے منہ میں چھڑک دینا۔ مجھے امید ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور آپ 19 سال 3 مہینے 27 دن حکومت کرنے کے بعد 75 یا 85 برس کی عمر میں ماہ رجب سن 60 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس فہری نے پڑھائی۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگلے واقعات انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا مقصد مستند ذرائع سے تحقیق کر کے اسلامک ہسٹری آپ تک پہنچانا اور نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو ساتھیوں، اگر آپ محرم الحرام کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔